حمزہ بن فیحان بن زہیر بن علقمہ فرعی صاحب العرب لکھتے ہیں کہ کوفہ اور بصرہ کے درمیان فرع ایک بستی کا نام ہے، FARN، اس لیے اسے فرعی کہتے ہیں۔ وہاں کے رہنے والوں کو فرعی کہا کرتے تھے۔ زہیر بن علقمہ صحابی رسول کی ایک بیٹی کبشہ نامی، جو کہ امیر معاویہ کے گھر میں تھی، اس کی بیوی تھی۔ اسی رشتہ سے فیحان امیر معاویہ کا سالہ اور حمزہ یزید کا ماموں زاد بھائی تھا۔ باپ اور بیٹا دونوں کربلا میں موجود تھے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ قاتلان حسین شیعہ تھے، ان جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ یہ دیکھو، یہ شیعہ نے علی نہیں، یہ شیعہ نے معاویہ و یزید تھے۔ شاید آپ لوگ جھوٹ بول کے سمجھتے ہیں کہ حق چھپ جائے گا۔ تو دوستو، فیحان کو شاہی تعلقات کے علاوہ اپنی شجاعت پر بھی ناز تھا۔ عمر بن سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے فیحان کو دیکھا کہ خیمہ کے پاس کھڑا بھانجے کی فتح و نصرت کی دعا مانگ رہا ہے۔ عجیب لوگ تھے، اللہ سے دعا بھی مانگتے تھے اور اللہ کے بندوں کو ذبح کرنے کا بھی سوچتے تھے۔ یہ تھی اس دور کی سیاسی جماعت، اہل سنت والجماعت۔ تو دوستو، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ جواب دیا دعائے خیر۔ عمر ابن سعد بن وقاص ہنسا اور کہنے لگا یہ کام بزدلوں کا ہے، میدان میں جا کر بہادری کے کھیل دکھائیے۔ حضرت عباس کی جوہر شناسی دیکھیے، کس خوبصورتی سے سپاہ شام کے بخیے ادھیڑ رہا۔ ہم بھی تو دیکھیں، آپ بہادر ہیں تو کیسے یہ بیچارے کے سر پر قہر خدا کھیل رہا تھا۔ رواں دواں سکائے لشکر امام ہمام کے بالمقابل جا کھڑا ہوا۔ جرت کا ہاتھ پھیلا کر چاہتا تھا کہ وار کرے، لیکن علمدار شاہ کونین نے سمجھ کر ایسی ضرب تیغ رسید کی کہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر آ گرا۔ حمزہ باپ کو زمین پر گرتے دیکھ کر ماہی بے آب کی طرح بےتاب ہو گیا۔ گھوڑا کو دوڑاتا ہوا، غصہ میں پیچ و تاب کھاتا ہوا اشجاع الناس کے سامنے آیا اور کہنے لگا جب تک باپ کا بدلہ نہ لے لوں جگہ سے نہ ہلوں گا۔ کریم ابن کریم کو باپ کی جدائی بیٹے سے ناگوار گزری۔ تیغ کی ہلکی سی تھپکی دے کر اس بدبخت کو اس کے باپ کی گود میں سلا دیا۔ صاحب روضۃ الشفا لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن حسن پر بھی حملہ کیا تھا۔ تو دوستو، بڑھا کے کہی ہے یہ فیض نے تاریخ، پڑا تھا شور یہ لشکر میں مر گیا حمزہ 61 ہجری زاہد بخاری۔